لیکن قاسم کی عمر 13 سال تھی. قاسم نے سلام نہ کیا بلکہ اچھا آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ شہادت پڑھتے گئے نا تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنے بھائی ہیں. اچھا تو جو ہے نا ابھی لیٹ ہو گئے، ہم نکلنے لگے ہیں فوراً سے بس. ہیلو السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل YouTube چینل. سوری گھوڑا میں. چلو جی سارے بولو اللہ اکبر ماشاءاللہ. ابھی گھر سے میں نیت کر کے آیا تھا، نیاز مل بھی گئی ہے. گاڑی میں خود آگے دے کے گئی ہے آنٹی. ابھی اس کو ہم کھائیں گے، ابھی دیکھتے ہیں کہ آ کے کھانا یا جا کے. انہوں نے ہمیں گھما کے باہر نکال دیا. یہ دیکھا یہ بھی امام بارگاہ کی دوسری سائڈ ہے، مطلب دوسری اسٹریٹ ہے، اور یہ بھی فل بھری ہوئی ہے. ایک مسئلہ ہو گیا کہ یہ نان کباب ہے اور نان کباب بیف ہے. نان کباب بیف کباب ہے. اچھا ہم تو کافی آگے آ گئے، ابھی بھی آگے جا کے لیفٹ ہونا ہے پھر رائٹ ہونا ہے. حیدر ایک کرار کا پوتا تھا، عرض شامی کو قتل کیا، اس کے ساتھ جوان بیٹوں کو قتل کیا. عمر سعد نے کہا یہ حسن کا یتیم ہے، یہ حیدر ایک کرار کا پوتا ہے، اسے چاروں طرف سے گھیر کے مارو. ایک ظالم نے قاسم کے سر پر گرز مارا. گرز اتنا شدید تھا، قاسم نے پکار کے کہا چچا میری مدد کو آئیے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادارو ہر شہید نے آقا حسین کو سلام کیا ہے وقت آخر، لیکن قاسم کی عمر 13 سال تھی. قاسم نے سلام نہ کیا بلکہ کہا چچا میری مدد کو آئیے. عزادارو عباس اور حسین چلے کہ جہاں قاسم زمین کربلا پر ابھی زندہ تھے، فوجیں قاسم پر حملہ کر رہی تھی. جب فوجوں نے حسین اور عباس کو آتے ہوئے دیکھا، اپنے گھوڑوں کو دوڑایا. 1300 گھوڑے، قاسم کی لاش. ماتم 1300 گھوڑے زندہ قاسم کے اوپر سے گزر گئے. دائیں طرف کی پسلیاں بائیں چلی گئی. جس آواز نہیں آئی. کہا قاسم کہاں ہو؟ تمہیں تمہارا غریب چچا بلا رہا ہے، ماتم کیجئے گا. کوئی آواز نہیں آئی. حسین فرماتے قاسم کہاں ہو؟ تمہیں امام وقت بلا رہا ہے. اتنا کہنا تھا. عزادارو زمین کربلا سے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں اچھلے. کہا چچا میں
کہنے لگی آقا میری ایک خواہش ہے. کہا بھابھی بتاؤ. کہا یہ جو قاسم کے بدن پر ٹکڑے ٹکڑے خون آلود کرتا ہے یہ مجھے چاہیے. حسین نے نہیں پوچھا کیوں چاہیے. بھابھی کو قاسم کا خون آلود کرتا دے دیا. جناب سروا نے اس کرتے کو سنبھالا. شام غریبہ مال لوٹ لیا گیا, کرتا بھی لوٹ لیا گیا. لیکن جب شام سے رہائی ملی جناب فرما نے وہ کٹھری تھامی, کرتے کو دیکھا, سینے سے لگایا, لے کے کربلا آئی, چہلم کیا, پھر مدینے آئی. جب مدینے پہنچی کہا میری سواری کو جنت البقیع لے جاؤ. سواری ماتم جنت البقیع آئی, حسد کی قبر پہ بیٹھی, قاسم کا کرتا نکالا, حسد کی قبر پہ ڈالا. آقا تیرے بیٹے کی نشانی. آنکھیں فروا شبیر بھرا میرے سامنے گٹھڑی کھول ذرا. آنکھیں فروا شبیر بھرا میرے سامنے گٹھڑی کھول ذرا. مینوں لگے گائے وچ قاسم ہے, مینوں لگے گائے وچ قاسم ہے. اے دے ٹکڑے مینوں دین صدا. آنکھیں فروا شبیر بھرا میرے سامنے گٹھڑی بچپن یتیم ہوا. ایک اور لنگر مل گیا اور نان حلیم مل گیا. بڑی گرمی. اب میں آ چکا ہوں اوپر. اچھا یہ نان حلیم یا نان دال کا مزہ بھی ایسے آتا ہے کہ نان کے اوپر جو ہے نا اس کو رکھ کے دال وغیرہ کو پھر کھایا جائے. ٹھیک ہے, تو اب اس کو جو ہے نا کھاتے ہیں. بڑے دنوں سے میں سوچ رہا تھا کبھی جو ہے نا لنگر ملے, کبھی تبرک ملے نا. ٹھیک ہے, کیونکہ محرم میں نا بس اب میں کیا ہی بولوں. تو آج سنی گئی اور مل گیا. اب یہ نیچے کھانا لا رہے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور پھر جو ہے نا ایک اور مجلس ہے علامہ آصف رضالوی صاحب کی, وہ میرے فیوریٹ ہے نا. وہ 11 بجے رات 11 بجے جو ہے نا لائیو آتی ہے. لندن میں ہے وہ, لندن میں اشرا پڑھ رہے ہیں. تو رات 11 بجے وہ بیٹھتے ہیں ممبر پر. 11 سے 12 ساڑھے 12 میں وہ سنتا ہوں. اس کے بعد پھر میں جو ہے نا ویسے جاگتا رہتا ہوں, پھر نماز پڑھ کے پھر میں سو جاتا ہوں. اور تو ٹائم 7:30 کا ہوا جاتا ہے. میں آپ کو نا تھوڑا سا بتا کے وہ والا کل والا ولاگ اینڈ کرتا ہوں. اچھا, تو اب کل جن کی شہادت پڑھی گئی تھی وہ ہے جناب شہزادے قاسم علیہ السلام. قاسم ابن حسن علیہ السلام. ٹھیک ہے,
یہ امام حسن علیہ السلام جو دوسرے امام ہے، امام علی علیہ السلام کے جو پہلے مطلب بیٹے ہیں، یہ ان کے جو ہے نا فرزند ہیں۔ اچھا، آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ شہادت پڑھتے گئے نا تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنے بھائی ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے نا 5 بھائی تھے، ٹھیک ہے، اور یہ ان میں سے نا یہ سینٹر والے ہیں یا شروع والے ہیں یہ نہیں مجھے پتا۔ تو یہ 5 بھائی تھے اور پانچوں کی پانچوں مطلب امام حسن علیہ السلام کی 5 نسل جو ہے نا کربلا میں امام حسین علیہ السلام پہ شہید ہو گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام تو مدینے میں تھے جب ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی آج بھی قبر مبارک مدینہ میں ہی ہے، جہاں پہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک۔ اچھا، تو ان کی عمر تھی جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تب یہ 3 سال کے تھے، اور جب یہ کربلا میں آئے تھے نا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، تب ان کی عمر مبارک تھی یہی کوئی 13.5 سے 14 سال کے درمیان۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام پہ شہید مطلب ان کے لیے شہید ہوئے کربلا کے اندر۔ ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے بھی شہادت طلب کی، شہادت نہ ملی، لیکن امام حسن علیہ السلام وقت کے امام تھے، ان کو پتہ تھا کہ کربلا ہونی ہے، کیونکہ سب کو پتہ تھا، رسول کو بھی پتہ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ امام حسن علیہ السلام نے نا اپنے بیٹے کے نا جب 3 سال کے تھے نا بیٹے کے بازو پہ تعویذ باندھا اور فرمایا کہ یہ تب کھولنا کہ جب امام حسین علیہ السلام پہ کڑی سے کڑی مشکل آ جائے نا اور ان کو میری یاد آئے کہ آج میرا بھائی حسن علیہ السلام ہوتا تو تب یہ تعویذ کھولنا۔ آپ کربلا میں آئے، شہزادے علی اکبر علیہ السلام کھڑے ہیں خیمے کے باہر، مولا عباس علیہ السلام کھڑے ہیں، مولا عباس فرما رہے ہیں کہ کل صبح نہ جنگ کے لیے میں جاؤں گا پہلے۔ تو شہزادے علی اکبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نہیں چچا آپ نہ جانا، کیونکہ آپ کے جانے سے نہ میرے بابا کی کمر ہی ٹوٹ جائے گی۔ اور جب شہزادے علی اکبر علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں جنگ کے لیے پہلے جاؤں گا، تو مولا عباس علیہ السلام شہزادے علی اکبر علیہ السلام کو فرماتے تھے کہ تم نہ جانا کربلا میں سب سے پہلے، تمہارے جانے سے نا میرا بھائی حسین علیہ السلام جو ہے نا ان کی نظر ختم ہو جائے گی۔ یہ شہزادے آگے بڑھے، ان شہزادوں نے آگے بڑھ کے نا تو فرمایا کہ نہ آپ جانا، کل سب سے پہلے میں جاؤں گا، کیونکہ میں تو ہوں ہی یتیم، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی، نہ کسی کی آنکھوں کی بینائی جائے گی۔ حسین علیہ السلام فوراً سے خیمے سے باہر آئے، نماز پڑھ رہے تھے، اور قاسم علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور فرمایا شہزادے آپ تو میرے بھائی حسن علیہ السلام کی شبیہ ہو، آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرا بھائی حسن علیہ السلام یاد آتے ہیں، میں آپ کو کس طرح جانے دوں۔ بس شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ہوئی، بی بی کو آ کے فرمایا کہ اماں مجھے چچا حسین اجازت نہیں دیتے، میں اتنی بار جنگ کی اجازت طلب کرنے کے لیے گیا ہوں۔ بی بی ساتھ بڑھی، گئے، جا کر جو ہے نا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاتے میں خود آ جاتا آپ کے خیمے میں۔ شہزادہ قاسم خیمے کے پیچھے گئے، جب اجازت نہ ملی بازو سے تعویذ اتار کے امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد نا فرمایا یہ میرے بابا نے نا مجھے بچپن میں تعویذ باندھا تھا، یہ آپ پڑھ لیں۔ امام نے تعویذ پکڑا، جب تعویذ کو کھولا بیچ میں خط تھا، خط کو پڑھا، دیکھا، اپنے بھائی کی تحریر یاد آئی، چوما، آنکھوں سے لگایا، پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا، پہلے سلام لکھا تھا اور پھر لکھا ہوا تھا کہ کربلا میں جب بھی تمہیں میری یاد آئے نا تو میری طرف سے حسن علیہ السلام سمجھ کے میرے قاسم علیہ السلام کو نا اپنے اوپر کو نا کربلا میں شہید ہونے کے لیے بھیج دینا۔ بس اسی طرح مولا نے اجازت دے دی۔ اب قاسم علیہ السلام نا ساری رات بیٹھ کے تلوار کو تیز کرتے رہے، اور تلوار کو تیز کر کے کہتے رہے کہ کل میں جو ہے نا اپنے بابا حسن علیہ السلام کا بدلہ لوں گا، انہوں نے میرے بابا علیہ السلام کے جنازے پر تیر مارے تھے اور میرے بابا کو 2 کفن پہنائے گئے۔ بس اس طرح پھر جو ہے نا امام نے تیار کیا، بھیج دیا، اور 13 سال کے تھے، لڑتے گئے، اچانک سے نا کسی ظالم نے نا شہزادے کے سر میں گرز مارا، شہزادہ زین سے زمین پر آیا، زین سے زمین پر آنا تھا کہ شہزادے کے اوپر تلواریں برسائیں، نیزے برسائے،
اور اتنا مارا نا امام حسن علیہ السلام کے یتیم کو، اتنا مارا کہ ایک ہی آواز دی. ہر شہید نے نا آخری بار، میں نے بتایا تھا نا، ہر شہید نے آخری بار امام حسین علیہ السلام کو آخری سلام کیا. لیکن یہ واحد شہید ہیں کہ ابھی بچے تھے نا، کم سن تھے، تو یہ واحد شہید ہیں کہ جنہوں نے نا گھوڑے سے گرتے ہی کہا کہ چچا غازی میں گھوڑے سے گر گیا، میری مدد کو آؤ، یتیم کی مدد کو آؤ. ادھر سے امام حسین علیہ السلام دورے، ادھر سے مولا غازی عباس علیہ السلام دورے، دونوں مولا دورے اور دور کے شہزادہ قاسم کے لیے گئے. اب دائیں فوج بھی ہٹ رہی ہے، بائیں فوج بھی ہٹ رہی ہے کہ عباس و حسین علیہ السلام آ رہے ہیں. دونوں فوجیں ہٹتی جا رہی ہیں. اچھا، جو ہی شہزادے نے آواز دی دائیں جانب سے، دائیں جانب سے مولا غازی عباس علیہ السلام دورے، بائیں جانب سے مولا حسین علیہ السلام دورے. فوجیں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئیں کہ دونوں مولا آ رہے ہیں. فوجیں پیچھے ہٹنا شروع ہوئیں. جب فوجوں نے آتے ہوئے حسین علیہ السلام کو اور آتے ہوئے مولا عباس علیہ السلام کو دیکھا نا، انہوں نے اپنے جنگجوؤں نے اپنے گھوڑے 13,000 گھوڑا انہوں نے دوڑا دیا. انہوں نے 13,000 گھوڑا، دائیں کے گھوڑے انہوں نے بائیں دوڑا دیے، لیکن انہوں نے 13,000 گھوڑا شہزادہ قاسم کے اوپر دوڑا دیا. زندہ قاسم علیہ السلام تھے کربلا کی زمین پر گرے ہوئے، یا انہوں نے 13,000 گھوڑا شہزادے کے اوپر سے دوڑانا شروع کر دیا. شہزادے کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کربلا کی زمین میں ملنا شروع ہوئے. ٹکڑے ٹکڑے کربلا کی زمین میں خاک شفا بن کے ملنا شروع ہوئے. یا امام حسین علیہ السلام نے جا کر اپنی کمر پہ یوں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے دائیں نظر کی، بائیں نظر کی اور آواز دے کے کہتے ہیں ظالموں میرا قاسم کہاں چلا گیا؟ ابھی تو قاسم نے مجھے آواز دی تھی. قاسم کا پوچھنا تھا. یا حسین دیکھتے رہے. حسین نے اپنے سر سے امامہ اتارا. حسین نے کہا قاسم، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قاسم میں امام بن کر آواز دے رہا ہوں، میرے اس آواز کا جواب دو. گھوڑوں کے سموں کے نیچے سے شہزادے کی آواز آئی، چچا میں یہاں پر ہوں، چچا حسین میں یہاں پر ہوں. مولا گئے. شہزادے قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہ ملے. امام نے اپنا امامہ اتارا، گٹھری بنائی. گٹھری کے اندر جتنے ٹکڑے ملے تھے اتنے ڈال کر خیمے میں لے آئے. مولا حسین علیہ السلام کو شہزادہ قاسم علیہ السلام کے جتنے کربلا میں ٹکڑے ملے اتنے شہزادے کے امامے کو اتار کے گٹھری بنانا شروع کی. گٹھری میں شہزادہ قاسم کے زمین سے ٹکڑے، کربلا کی زمین سے ٹکڑے اٹھانا شروع کی. جتنے سے ٹکڑے ملے گٹھری بنا کر خیمے کے قریب لے کر آ گئے. خیمے کے قریب آئے. یا ماں نے رو کر فرمایا، شہزادہ قاسم کی ماں نے رو کر فرمایا کہ میرے قاسم کو، میرے شہزادے کو یتیم سمجھ کر دفن کر رہے ہو. حسین علیہ السلام نے فرمایا یتیم سمجھ کر دفن نہیں کر کے آیا، تیرا شہزادہ بی بی آپ کا شہزادہ تو مجھے ملا ہی کوئی نہیں. لے کر آ گئے. ماں کو بڑے مہندی کے ارمان تھے، بیٹے کی مہندی سجاؤں گی. ماں نے گٹھری کو کھولا، گٹھری میں ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنے کے بعد بی بی نے اپنے بالوں کو کھولا. قاسم کے خون، شہزادہ قاسم علیہ السلام کے خون کو ماں نے مہندی سمجھ کر بالوں میں لگانا شروع کیا. بالوں میں لگا کر بی بی رو کے فرماتی ہیں کہ قاسم علیہ السلام کی مہندی کے مجھے بڑے ارمان تھے. قاسم علیہ السلام یوں لگتا ہے کہ کل کی بات ہے کہ محرم کا چاند دیکھا تھا اور آج 9 دن مکمل بھی ہو گئے. بس آج 9ویں کی فجر تو ہو گئی ہے. آج کی رات جو ہوگی نا وہ ساری جاگ نہیں، کیونکہ آج کی رات شہیدوں کی رات ہے، کل 10ویں کی رات غریبوں کی رات. بس یہ ساری مہندی، یہ تابوت، یہ سب حسرت ہے. یہ صحرا، یہ حسرت، یہ مہندی شہزادہ قاسم کی ماں بی بی فروا سلام اللہ علیہ کی یہ حسرت تھی کہ میرا شہزادہ یتیم ہے، میں اس کی مہندی کروں، لیکن کر نہ پائیں. ہونی تھی جو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہے نا بی بی کبریٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ یہ مہندی ہونی تھی، لیکن ہوئی نہیں. شہزادہ اکبر علیہ السلام جو ہیں ان کے بھی سحرے کے ارمان تھے. ان کی عمر 18 سال تھی. ان کے سحرے کے ارمان تھے. بی بی سغرا سلام اللہ علیہ جو مدینے میں رہ گئی تھیں وہ بھی نہیں ہو پایا، اس لیے اب ان کا صحرا بھی نکلتا ہے.
اور باقی تابوت اس لیے نکلتے ہیں کیونکہ کربلا کے جتنے شہید ہیں ان کا کسی کا بھی جو ہے نا مطلب دفن وقت پر ہی نہیں ہو سکے اور ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اس لیے یہ سب جو ہے نا حسرتیں ہیں جو پوری کی جاتی ہیں۔ آج کے ولاگ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اگلے ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے سامنے گٹھڑی کو